السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ روزے آپ کے کیسے گزر رہے ہیں، پہلے دن کے بارے میں بتائیں۔ میرے ایک ٹیچر تھے کالج کے زمانے میں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، فوت ہو گئے ہیں۔ تو وہ نا چین اسموکر تھے، اور گھر والے اگر روزے کے دوران ان سے کوئی بحث کرتا ہوں کہ میرے نہ کوئی بحث نہ کرے، نہیں تو میں روزہ توڑ دینا ہے۔ تو روزہ جو لگ جاتا ہے نا، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ بلکہ میں آج کو اپنا واقعہ سناتا ہوں آج کا۔ آج کیا ہوا کہ میں بچوں کو اسکول لینے گیا چھٹی کے ٹائم، اور دو کو لے لیا، تو جو سب سے بڑا ہے اس کا انتظار میں تھا، اس کے انتظار میں تھے۔ بار بار ہم ان کو اناؤنسمنٹ کرا رہے ہیں، پھر میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو ادھر گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ ادھر گراؤنڈ سے چیک کریں کہ وہ ابھی آ نہیں رہا۔ تو مجھے بھی روزہ لگا ہوا تھا، تو چھوٹا بیٹا میرا وہ کہتا ہے بابا آپ اس کو نا بالکل نہیں پوچھتے، آج آپ نے اس کی کلاس لینی ہے جب واپس آتا ہے۔ اس کو وہ انتقام کی حالت میں وہ بھی بھول چکا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ تو مجھے جو ہے یعنی کہ میری بھی مت مری ہوئی سی، یعنی کہ کوئی یاد نہیں سی رہا۔ تو کوئی تقریباً اسی طرح گھنٹہ ہمارا ادھر گزر گیا۔ پھر بیٹی میری کہتی ہے بابا وہ تو آج گھر پہ نہیں تھا۔ تو وہ گھر پہ ہی تھا، اور ہم جو ہے نا یعنی کہ پھر واپس آ گئے، اور میں نے جو ہے پھر ان پہ ہی بات ڈالی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہم گھر پہ چھوڑ کے، حالانکہ میں تو تینوں کو میں نے لے کر جانا تھا، تو مجھے بھی ادھر یہ بات یاد نہیں رہی۔ خیر، تو روزے تو چلتے رہیں گے، اللہ کرے کہ آپ کے اچھے گزریں۔ اور آج کا ایجنڈا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج ایجنڈا کیا ہے۔ عمران خان کی جان کو خطرہ، اس پر ہم بات کریں گے، یہ خطرہ کس حد تک حقیقی ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ مریم اکرام جو ہے، اس نے آج کل بڑی دھوم مچائی ہوئی ہے کہ جس کو پی ٹی آئی نے نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے، جو کہ ایک ٹک ٹاکر ہے۔ اور تیسری بات، لاہور میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک بندہ ہے جس پر بہت بہیمانہ قسم کا تشدد ہوا ہے، پولیس والوں نے اس کو مارا ہے، اور پتہ نہیں کوئی 7 کروڑ اور کتنے پیسے اس سے ہتھیا لیے ہیں۔ اور بہت ہی جو ہے نا اس کے ساتھ تشدد کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑی سرکولیٹ کر رہی تھی، کافی لوگ جو ہیں اس پر بات بھی کر رہے تھے۔ تو میں نے اس کے بارے میں کوئی معلومات اکٹھی کی ہیں تاکہ آپ سے میں شیئر کروں، تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن بتانے سے پہلے جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کرو بھائی جان، اور ٹلی تے بجا کے رکھیا کرو، ٹلی آن کریں، اور ٹلی جو ہے نا وہ اس ٹائم تک آن نہیں ہونی جب تک چینل سبسکرائب نہیں ہوگا۔ بیل آئیکن کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں واپس آ جاتا ہوں، وہ لائک تو آپ کرتے ہی ہیں۔ تو عمران خان سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ تو عمران خان کے حوالے سے گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے ان کی ملاقات پر پابندی لگا دی ہے کہ اگلے 2 ہفتے ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یعنی بیسیکلی جو ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی اڈیالہ جیل میں۔ اور جس چیز کو انہوں نے بنیاد بنایا وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین، تو انہوں یاد ہے کہ میرا تجزیہ تو ٹھیک ہوتا ہے نا، یعنی کہ خیر خبریں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، تجزیہ جو ہے یعنی کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا تجزیہ جو ہے نا وہ ایک حقائق پر مبنی ہو، نہ کہ جذبات پر مبنی ہو۔ تو جب ایک حقیقت پسندہ نہ ہو، غیر جذباتی ہو، تو وہ پھر ایک جو ہے نا وہ حقائق پر میں کیا سے بات کرتا جا رہا ہوں کہ جو ہے نا آپ کا تجزیہ جو ہے غیر جذباتی قسم کا ہونا چاہیے، وہ حقیقت کے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ کو کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا، ایک خبر آئی تھی جی کہ پنجاب پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ انہوں نے مل کر کوئی ایک جگہ بیٹھے ہوئے 3-4 خطرناک دہشت گرد گرفتار کر لیے ہیں، جن کے پاس کوئی جو ہیں وہ میپ بھی تھے، جیسے کوئی جغرافیہ کے اسٹوڈنٹ تھے، اور باقی اسلحہ بارود بھی تھا، اور وہ کوئی حملہ کرنا چاہ رہے تھے اڈیالہ جیل پر۔ اور اس کے حوالے سے میں نے کئی لوگوں سے بات کی، کاؤنٹر ٹیررزم والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سانوں تو پتہ کو نہیں ہے، ہم تو اخبار میں پڑھا ہے جی کہ ہم نے کوئی حملہ کیا ہے، تو ہمارے تو نالج میں نہیں ہے۔ تو وہ ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ ان کے نالج میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سٹوری چل رہی ہے کہ جی اب سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ تو میں نے آپ کو مزید یہ بتایا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ خبریں چلی ہیں، یا یہ جو ایک میڈ اپ انسیڈنٹ یہ اس کا ایک حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ خان صاحب کو کہیں ادھر ادھر کرنے کی کوشش ہے۔ ابھی وہ کوشش تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گیا ہے۔ ان کو ادھر ادھر کرنے کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ خان صاحب جو اگلے آئے دن جو ہے نا وہ اسپیکر آن کر کے شروع ہو جاتے ہیں تقریر کرن، وہ ان کو کس طرح روکا جائے۔ ادھر سے ہائی کورٹ نے بھی آرڈر دیا ہوا ہے جی کہ خان صاحب نو کرن دو جو کر دینے، اگر وہ اپنے وکیلوں سے ملتے ہیں تو ان کی ملاقاتیں ہونے دیں۔ پھر جو ہے ان کا کوئی ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے، ادھر جو ہے وہ جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، خان صاحب ان کو بھی پھر
کوئی تویز دے کے بھیج دیتے ہیں کہ پتر ہے جا کے باہر چلا دینا. تو وہ جو ہے نا یعنی کہ اب یہ ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو روکنے کے لیے یہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. یہ جو باتیں چلی تھیں اس میں آج کے دن تک مجھے اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے کوئی بندے پکڑے ہیں یا وہ کوئی اڈیالہ پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے. اڈیالہ کی جو سیکیورٹی ہے پہلے ہی بڑی ٹائٹ ہوتی ہے, کوئی جو ہے نا کوئی ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی ہے. ادھر رینجر والے بھی ہوتے ہیں, ادھر جو پولیس والے بھی ہوتے ہیں, اور کوئی انٹیلیجنس والے بھی ہوتے ہیں, اسپیشل برانچ والے بھی. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ اس خبر کے تناظر میں یہ اس کا فالو اپ ہے جو کہ اب پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, یعنی حملہ ہو سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے عمران خان کو انہوں نے کچھ دیر کے بعد ادھر سے شفٹ کرنا ہے. عدالت کو یہ روک نہیں سکتے کہ ان کے جو وکلاء ہیں یا ان کے قریبی رفقا ہیں وہ ان کی عمران خان سے ملاقات کی اجازت عدالت نے دیے رکھنی ہے. اور روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان کو ان سے دور لے جایا جائے کہ فیصل آباد کی جیل ہے, فیصل آباد خیر اللہ نہ جان, اور سوری جو ساہیوال کی جیل ہے وہ بڑی خطرناک جیل ہے. ادھر بڑے بڑے جو خطرناک جو ملزم ہیں جو ٹیررزم کے حوالے سے ہیں وہ بھی ادھر ہی بند ہیں. تو جو اب یہ دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے جی کہ اڈیالہ میں جو ان سے ملاقات پر پابندی لگائی ہے وہ اسی تناظر میں ہے. تو آگے ہم بڑھتے ہیں جی مریم اکرام کی طرف. مریم اکرام آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا نون لیگ کی اس ٹائم سوشل میڈیا سب سے بڑی کمزوری ہے, اور کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے ہو کے آ جائے نا تو نون لیگ والے اس کو لینے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اور بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ہمارے ایک سیاستدان تھے, وہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں, اب فوت ہو چکے ہیں. میں مشاہد اللہ خان کی بات نہیں کر رہا, مرحوم کی, ان کی نہیں بات کر رہا. تو وہ کوئی ادھر ادھر نا پھیرے لگا رہے تھے, وہ نون لیگ میں جانے چاہ رہے تھے. یہ کوئی بات ہے کوئی 2013 کی, اور نون لیگ والے جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا آئیں بائیں شائیں کہ کل دیکھتے ہیں پرسوں دیکھتے ہیں کہ میں ابا جی سے پوچھ کے بتاؤں گی, میں بھائی سے پوچھ کے بتاؤں گی, وہ والا ان سے کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک دن نا کو خبر چھپوا دی جی کہ وہ جلد ہی جو ہے نا ان سے پی ٹی آئی والوں کے رابطے کہ پی ٹی آئی ان کو شامل کرنا چاہتی ہے. تو جس دن وہ خبر چھپی اس دن جو ہے نون لیگ والوں نے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا. تو اب یہ ہے کہ مریم اکرام جو ہے یہ بھی کوئی ایک ٹک ٹاکر تھیں جو کہ دیکھیں وقت کی بات ہے کہ وہ مریم جو مریم نواز ہیں اس کی نقلیں اتارتی تھی. اب جو ہے وہ ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس پر وہ ایم این اے بن کے آ گئی ہے. اور بلکہ میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا اس کا کوئی لیٹسٹ جو تھا کہ جی میں میاں نواز شریف کی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا اور باقی لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا. تو اب جو ہے نا ایک نون لیگ میں بڑی اس پر بحث بھی چل رہی ہے کہ یار یہ کیا زیادتی ہے یار, اور یہ جو ٹک ٹاکر ہے اس کو چانس مل کے ہے, اتنے جو خواتین ہیں جو کام کرنے والی ہیں ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کیا, تو میں نے پھر اس پر کوئی پتہ کیا تو پتہ چلا جی کہ جو مریم اکرام ہے بیسیکلی یہ ایک پی آر فرم کے ساتھ بھی اٹیچ تھیں, پی آر ایجنسی کے ساتھ اٹیچ تھیں. اور نون لیگ کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یار سانو کو ایسے بندے لے کے دیو کہ جڑا ساڈا کو کم چلانا ہے سوشل میڈیا کا. ان کے حالات یہ ہیں, بلکہ جو ہے نا جب میاں نواز شریف آئے تو انہوں نے کوئی میرے خیال کو نواز شریف زندہ باد یا نواز شریف خوش آمدید کے کوئی ایک ٹرینڈ چلانا تھا, وہ ان سے نہیں چل رہا تھا. کوئی دن رات جو ہے نا پورا ٹل آیا سی نا, ان سے ٹرینڈ نہیں چل رہا تھا. اور پھر جو ہے وہ کبھی ان سے وہ کوئی ایجنسی سے لڑ رہے تھے جن کو کوئی ٹھیکہ دیا ہوا تھا کہ یار انہیں تو ان پیسے دے دیتے ہیں, کوئی ٹرینڈ ہی نہیں چل رہا. تو اس طرح کے ان کے مسائل چلتے رہتے ہیں. اس پہ میں کسی دن ڈیٹیل میں بات کروں گا بعد میں. لیکن ابھی مریم اکرام پر, تو مریم اکرام جو ہے نا اس کو جناب یہ ایز اے سٹار توڑ کر لائے. جس طرح وہ میں پرانے ایک سینٹر صاحب کی بات بتا رہا ہوں نا کہ یہ تو خیر جو ہے ان کے لیے ویڈیوز وغیرہ کرتی تھی. اب وہ کتنی پی ٹی آئی کے ساتھ کمیٹیڈ تھی یا کہ وہ اس کی ایک کمرشل ویلیو بن رہی تھی پی ٹی آئی کے حق میں یا نون لیگ کے مخالف کرنے کے اس لیے کر رہی تھی, یہ مجھے نہیں آئیڈیا. تو خیر وہ تو اب آ گئی ادھر. تو یہ جب ان کو پتہ چلا اور ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا بھائی جان جناب ایک بہت بڑی ٹک ٹاکر توڑ کے لائے ہیں. اب یہ کوئی زمانہ تھا یعنی کہ ہم کوئی دیر پہلے کوئی ٹک ٹاکر کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کیا پتہ تھا کہ ٹک ٹاکر ہونا جو ہے وہ ایک آپ کے ٹکٹ کی ایک ہارڈ ٹکٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ ایم این اے بن سکتی ہیں. تو وہ جب لے کر آئے اور پھر جو ہیں ان کے کو بدر شہباز صاحب ہیں شہباز شریف کی میڈیا ٹیم میں, وہ ایک اور کی جگہ پر قابض ہوئے ہیں. یہ بھی سٹوری الگ سے ہے, یعنی کہ اصل میں سٹوریوں کے اندر کافی سٹوریز ہیں. تو ابھی ہم اسی پہ فوکس رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر ان سے متعارف کرائے گی, یعنی کہ ان سے جو ہے وہ مریم کی یاد اللہ ہوگی, کوئی
لوڈو کھیلنا شروع ہو گئے. پھر جو ہے وہ ایک تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا گیا. اور جو جب لسٹ بن رہی تھی اور پھر انہیں کیا جی کہ تُسیں ہن مینوں یاد ہی نہیں رکھیا اس طرح تو میں جان نہیں دیاں گی, میرا بھی نام اس میں ڈالیں. اب یہ ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ جیسے شہباز گروپ جو ہے یا ان کی جو ٹیم ہے, جو کھوچر میڈیا ٹیم ہے, وہ انہوں نے ان کو ایم این اے بنوا دیا ہے. جو دوسری ٹیم ہے وہ اس چیز پہ کنٹیسٹ کر رہی ہے, وہ کوئی اس پہ ٹرینڈ بھی چلا رہی ہوتی ہیں. ان کو جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وی ول نیور فارگیٹ, نیور اگین والا, کہ وہ اس طرح کے ایک حالت جو ہے نا ماتم میں ہیں. تو یہ معاملہ چل رہے ہیں. لیکن اوور آل یہ ہے کہ جو اس میں افسوس کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ان کے ایک جینون ورکر ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ نعرے لگانے کے لیے باقی جو ہیں کو پیراشوٹر آتے ہیں اور وہ آگے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. اور ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں تیسرے ٹاپک کی طرف, اور تیسرا ٹاپک ہے لاہور کا ایک واقعہ. ہوا یہ کہ پچھلے دنوں ایک میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جرنلسٹ ہیں وہ بھی کنڈیم کر رہے تھے. ایک بندہ ہے اس کی ویڈیو چل رہی تھی اور وہ بتا رہا تھا جی کہ میرے سے پولیس نے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے لے لیے ہیں, میرے پہ انہوں نے تشدد بھی کیا ہے اور میرے سے پتہ نہیں شاید کوئی جنسی زیادتی بھی کی ہے. کوئی اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں اور کوئی کروڑوں روپے کا ذکر ہو رہا تھا کہ میرے سے ہتھیار لیے ہیں. تو میں نے مجھے آئی ڈونٹ نو کہ مجھے نا کوئی لگا کہ جیسے کوئی ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہے, تو میں نے اس پہ کو پولیس والوں سے چیک کیا. اور پھر ایک اور کو میں نے ایک ٹویٹ دیکھا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو ایک ڈی آئی جی ہیں ان کے کیپٹن لیاقت, ان پہ الزام لگا ہوا تھا, وہ سی آئی اے کے انچارج ہیں جو لاہور میں ہیں, وہ اس کے انچارج ہیں. اور ساتھ ایک تھے کوئی ایس پی فرقان, ان پر الزام لگا ہوا تھا. تو میں پھر اس پہ نا کوئی ڈیٹیلز کلیکٹ کر رہا تھا کہ یہ سٹوری ہے کیا. تو مجھے کوئی تقریباً 1-2 دن لگے ہیں. تو المیہ یہ دیکھیں کہ پولیس جو ہے اس معاملے پہ خاموش ہے, لیکن میں نے کوئی اس معاملے میں جو ایویڈنس کلیکٹ کی, اور ایویڈنس کیا ہے کہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو سارا معاملہ ہوا ہے اس پر میں نے بات کی ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ سمجھیں کہ اکتوبر 2023 کا واقعہ. لاہور نیازی اڈے پہ ایک شخص ہے, اس نے باسط نامی شخص ہے, اس کے پاس نا کوئی بیٹری ٹائپ کوئی چیز تھی اور اس کے اوپر کافی جو ہے نا ٹیپیں چڑھی ہوئی تھیں, پورا جو ہے نا انہوں نے لٹیا سی انہوں. تو کو پولیس والوں کو شک پڑا کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے اس سے وہ چیز لے لی, آ کے انہوں نے جمع کرا دی. یعنی کہ پوری ایک اس کی جو ہے نا انٹری ہوئی کہ اس سے ہم نے یہ لیا ہے. جب وہ کھولا, اس کی بھی ایک ویڈیو ہے, وہ بھی انہوں نے مجھے بھیجی کہ وہ جب انہوں نے کھولا تو اس میں کرنسی تھی. کرنسی کیا تھی جی, کوئی 1,70,00,000 یا 1,60,00,000 کوئی اس طرح کی اماؤنٹ تھی, جو کہ یہ بندہ جو ہے, یہ باسط جو ہے, یہ اپنا یہ ایک اور بندہ خاور نامی, اس کے پاس یہ کام کرتا ہے, تو اس کی طرف سے یہ پیسے لے کے جا رہا تھا. اب یہ ہے کہ یہ ایک اوور آل مشکوک ایک ایکٹیویٹی تھی اور پولیس نے اس پر ایکشن لیا, اور یہ انہوں نے پیسے ہتھیائے نہیں ہیں, یعنی کہ انہوں نے ساری چیزیں ریکارڈ میں لے کر آئے, ہر چیز کا ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس رکھی. اب جب پیسے ادھر آ گئے تو اس کے بعد ایک سٹرگل شروع ہوگی کہ پیسے ہم نے لینے کیسے ہیں. اب پیسے کس کو مل سکتے ہیں, صرف اس کو مل سکتے ہیں جس سے لیے گئے ہوں, سپرداری پر, کہ انلیس کہ اگر کوئی اور اس کا کوئی کلیمنٹ آ جاتا ہے, دعوے دار آ جاتا ہے, تو سپرداری پر ہم آپ کو دے رہے ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ پتہ چلا کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے تو یہ پیسے واپس ہو جائیں گے, یا جس طرح کسی کی گاڑی بھی ہوتی ہے اس طرح کی. تو اب وہ کوئی ایسا, اب اس کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے, یہ عدالت میں جانے کو تیار نہیں تھے. تو جو باسط ہے اس کے اور اس کا جو باز تھا خابر, انہوں نے پہلے کو رابطے کی کوشش کی, انہوں نے ان کو عدالت کا رستہ دکھاتے رہے. پھر جو ہے انہوں نے ایک اور بندہ انوالو کیا جس کا نام تھا محب. یہ وہی بندہ ہے جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے. یعنی کہ محب کے یہ پیسے نہیں ہیں, پیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ خاور کے ہیں, جو کہ اپنے ملازم کے ذریعے بھیج رہا تھا, اور پولیس نے اس سے وہ لے لی, اپنی کسٹڈی میں لے لے کہ یہ مشکوک ایک ٹرانزیکشن تھی یا ایک ٹرانسپورٹیشن تھی. تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے, یعنی کہ وہ پیسے بحق سرکار ضبط ہوئے تھے. اور اب یہ جو محب ہے, اس کو نہ جانے کیا, یعنی کہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ جی اپنا ایک سروس پرووائڈر بنا ہوتا ہے جی کہ میں تمہیں پیسے لے کے دینا تو انہیں منوج دے دینا, کوئی اس طرح کی کوئی بات سننے میں آئی ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی معاملہ تھا. اب جو محب ہے اس نے آگے ایک اور جرنلسٹ جو ہے وہ بھی انوالو کیا تھا, جو کہ پولیس کو
آگے کوئی پریشر ڈال رہا تھا یا ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ آؤٹ آف کورٹ یہ سیٹلمنٹ کر لیں، کوئی آف دی ریکارڈ کوئی اس کو کر لیں، یہ آپ ریکارڈ میں نہیں آنی چاہیے. اب کہنے کو تو یہ بھی باتیں ہوتی ہیں جی کہ اس کے ساتھ بھی کوئی طے ہوا کہ اس نے کوئی کتنے پیسے اس میں سے لینے تھے، یہ مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن یہ مجھے ضرور آئیڈیا کہ اس میں کوئی ایک جرنلسٹ جو ہے، ایک پرومیننٹ جرنلسٹ لاہور سے، وہ اس میں انوالو تھا. اب یہ پولیس کو بھی کوئی پریشرائز کر رہے تھے. اس دوران کیا ہوا کہ جو ایک بندہ اس نے ایک کال کی ہے اور اس نے کہا جی کہ میرا نام ایس ایس پی ہے اور آپ یہ پیسے کیوں نہیں دے رہے، جس کے پیسے ہیں آپ کون ہوتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی اس نے باتیں کی. اور آگے انہوں نے کال جو ہے وہ ان کے سسٹم میں ریکارڈ ہو گئی. کوئی ڈی ایس پی آگے سن رہا تھا سی آئی اے کا، اس کے پاس ریکارڈ ہوگی. بعد میں محب جو ہے یہ بھی ایک دعوے دار بن گیا جی کہ یہ پیسے جو ہیں اصل میں میرے تھے، اور اس نے اپنی اپلیکیشن جمع کرائی. اب جب اس نے اپلیکیشن جمع کرائی تو اس میں نیچے اس نے اپنا فون نمبر بھی لکھا. جب اس نے فون نمبر لکھا اور انہوں نے اس کا ذرا چیک کیا کہ ہمارے ریکارڈ میں یہ آلریڈی کوئی فون نمبر آتا ہے یا نہیں آتا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو کالر بنا ہوا تھا، جو ایس ایس پی بن کے کال کر رہا تھا، وہ اسی نمبر سے کال کر رہا تھا. اس پہ ایک نیا کیس کھل گیا کہ یہ جو ہے یہ جعلی اپنا اس نے ایک فیک آئیڈینٹی کے ساتھ اس نے پولیس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایس ایس پی میرا خالد بن کے یہ کال کر رہا تھا، تو اس پر جو ہے اس کی الگ سے ایف آئی آر ہوگی. اب یہ ہے کہ اس دوران جو کوئی جرنلسٹ صاحب تھے وہ بھی کوئی ایک پریشرائز کر رہے تھے. پولیس جو ہے اس کے جو ہائی اپس ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو کوئی ایشو بنا لیتے کہ یہ بندہ ایک ایس ایس پی لیول پہ کہ جیل سازی، ایک ایس ایس پی بن کے جیل سازی کر رہا ہے، وہ اس پہ کوئی ایکشن لیتے، وہ بھی ایک معاملے کو نپٹانے کے چکر میں لگے رہے کہ اس کو زیادہ ایشو نہ بنایا جائے. اب یہ ہے جی کہ اس بندے کو جو خاور ہے، یہ اس کی میں ایک آڈیو بھی سنی ہے جو ایک اس جرنلسٹ کو ایک میسج کر رہا ہے. اس میں جو ایک اماؤنٹ بتا رہا ہے پیسوں کی، وہ ایک الگ سے بتا رہا ہے. کسی جگہ پہ کوئی 2 کروڑ کچھ بتا رہا ہے، کوئی اپلیکیشن جو ہے اس میں کوئی 1 کروڑ کچھ بتا رہا ہے. یہ جو ویڈیو ہے اس میں کچھ اور بتا رہا ہے. پھر جو ہے ڈیٹس جو بتا رہا ہے کہ کس ڈیٹ کو ہوئی ہیں، وہ اس نے بتائی ہوئی ہے کہ دسمبر میں ہوئی ہیں. دسمبر میں یہ واقعہ ہوا ہے، جو کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ واقعہ ادھر اکتوبر میں پیسے لیے گئے. اب یہ ہے کہ یہ ابھی ویڈیو کس طرح چلی ہے، یہ ویڈیو انہوں نے کس ٹائم ریکارڈ کی ہوئی تھی، یہ مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن ابھی کا جو چلنے کا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک جو واقعاتی شہادت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کوئی 7 مارچ کو میجسٹریٹ کی موجودگی میں وہ پیسے سپرداری کے طور پہ اسی بندے کو دے دیے گئے ہیں، کس کو، باسط کو. اور باسط کو یعنی کہ اس کا جو آنر ہے وہ کہتا تھا جی یہ پیسے میرے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جس کے بھی ہیں، لیکن ہم نے جس سے لیے ہم نے اس کو دینے ہیں. باسط جو ہے وہ آگے اپنے استاد کو دے رہا ہے یا آنر کو دے رہا ہے. اس کی بھی تصویریں میں نے دیکھی ہیں. یعنی کہ اس میں یہ محب کا کوئی پیسوں میں رول نہیں ہے. حالانکہ اور یہ جو یہ بات کر رہا ہے، پہلے اس نے تشدد کی بات کی، پھر جو ہے ایک اور ویڈیو جاری کی، اس نے کہا جی کہ وہ جو پیسوں والا معاملہ نا وہ طے ہو گیا، اب اس کو ایشو نہ بنایا جائے. اب اس میں وہ اپنی بات یہ بتا ہی نہیں رہا کہ اصل میں میرے پیسے تھے ہی نہیں، یہ پیسے کسی اور کے تھے، اس کی بات ہو رہی ہے. باقی اور اگر واقعی اس پہ کچھ شدت والا معاملہ ہوتا تو اس کو کسی فورم پر کوئی کمپلین کرنی چاہیے تھی. اگر آپ ویڈیو چلا سکتے ہیں تو آپ کو کمپلین کرنی چاہیے تھی. تو یہ بڑا بعض کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ڈس انفارمیشن بھی پھیلتی ہے، اور لوگ اب اس طرح کی صورتحال میں، جس طرح وہ اپنے آپ کو ایک وکٹم قرار دے رہا تھا اس موقع پہ، کسی پر سوال اٹھانا جو ہے وہ بھی بڑا آکورڈ لگتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگے اس نال اتنی زیادتی ہوئی ہے اور تسی جڑا وہ شک کر رہے ہو. تو میں نے جب آپ سے اس ٹائم بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے ان چیزوں کو ویریفائی کیا ہے، اور اس سارے عمل میں وہ جو جرنلسٹ ہے اس کا کردار بھی انتہائی افسوسناک ہے. اور مجھے امید ہے کہ وہ جرنلسٹ جو ہے وہ اس بات کو سن رہا ہوگا اور آئندہ کوئی اس طرح کی حرکتوں میں ملوث نہیں ہوگا. اور اس طرح کے معاملات میں میرا خیال ہے کہ پولیس کو، جو ان کے ہائی اپس ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں، بجائے کہ اس طرح کے کوئی کمپرومائز کریں. اور اپنے ہی جو لوگ ہیں، یعنی کہ اس میں اب جو ہے کیپٹن لیاقت ہے، اس پر الزام اس لیے آ رہا ہے، اس کو دبا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اس لیے کہ اس نے عمران خان کو گرفتار کر کے لے کے کیا تھا. بھائی عمران خان کو گرفتار لاہور سے اگر وہ گرفتار ہوا ہے، عدالت نے اس کی گرفتاری کا آرڈر کیا ہے، اگر کیپٹن لیاقت نہ ہوتا اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا. آپ اس پہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ یعنی کہ آپ ہر چیز جو ہے، آپ ایک طرف جو ہے وہ جسٹس پارٹی بنے ہوئے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بندہ ہاتھ نہ لائے. اس کے ساتھ جو دوسرا ایس پی ہے فرقان، یعنی کہ وہ میں بعض اوقات فیل کرتا ہوں کہ کئی لوگ اپنی ذاتی لائف میں یا ان کی ریپوٹیشن اتنی مختلف ہوتی ہے
اور جس طریقے سے ولن ان کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں وہ جو بھی فون کرتا ہے یارو ویڈیو دیکھی سی, یہ پھر جو ہے اپنی ایک انہوں نے ایک طرح کی ایک ریکارڈنگ ہی چلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی جان انج نہیں سی ہویا, پھر ان کو سب کو جو ہے وہ اپنی ایویڈنس بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں. تو میں نے بھی اسی طریقے سے جب پتہ کیا تو میرے تک بھی یہ بات پہنچی کہ یہ چیزیں ہوئی کیسی ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ اور ڈس انفارمیشن جو ہے. اب المیہ یہ ہے کہ میں میرے حال کو دوسرے تیسرے دن یہ اس بات کو چلے ہوئے ہو گئے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ اب جو ہے بات لوگوں تک سرایت کر چکی ہے, جو یہ سنے گا بھی, جس نے یقین نہیں کرنا انہیں آنا جی ہے بندہ پولیس نہ لڑے ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ حقائق ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ ٹارگٹ ہوتے ہیں, اور اس میں جو اس سارے عمل میں جو جرنلسٹ کا کردار ہے مجھے سب سے زیادہ افسوسناک اس پہ لگ رہا ہے. یہ الزام لگانے والے محب سے زیادہ وہ جرنلسٹ پہ مجھے افسوس ہے, کیونکہ وہی اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے, اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, اور یہ چیزیں ادھر ادھر وہ چلا رہے ہیں. تو ناظرین مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.